ویلکم ٹو یاسمین فاروق. آواز کی دنیا سے آپ کو لبابہ حیدر کا سلام. آج ہم آپ کے لیے جو کہانی ریکارڈ کر رہے ہیں اس کا نام ہے کن فیا کن. اس کی مصنفہ امرین احمد ہیں اور یہ پیشکش یاسمین فاروق کی ہے. پارٹ 1. وہ اندھیرے میں بے سمت دوڑ رہی تھی. اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے اور یہاں کیسے آئی. وہ بس بھاگ رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گہرے گڑھے میں گر گئی. وہ گڑھا مٹی سے بھرنے لگا. وہ چیخنے لگی پر کسی نے اس کی آواز نہیں سنی. اسے لگا وہ کسی قبر میں دفنائی جا رہی ہے. مٹی اس کے نتنوں تک پہنچ چکی تھی. اس کا سانس رکنے لگا اور تبھی اس کی آنکھ کھل گئی. وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی. کمرے میں 0 واٹ کا بلب آن تھا. پنکھا فل اسپیڈ پر چل رہا تھا مگر وہ دسمبر میں بھی شدید گھٹن محسوس کر رہی تھی. اس نے جلدی سے کمرے کی کھڑکیاں کھولی اور گہرے سانس لینے لگی. بہت دیر ایسے سانس لینے کے بعد وہ واپس اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی. گھڑی رات کے 3 بجا رہی تھی پر اب اس کی سونے کی ہمت نہیں تھی. ایسے خواب اسے ہمیشہ سے آتے تھے. جب سے ہوش سنبھالا تھا اس نے ایسے خوابوں کو ہی اپنا ساتھی پایا تھا. شامیر جلد از جلد اپنے بابا سے ملنا چاہتا تھا. وہ ہوا کے دوش پر گاڑی چلا رہا تھا. اسے وہ لمحے آج بھی اچھی طرح یاد تھے جب وہ 7 سال کا بھی نہیں تھا اور اس نے اس پیاری سی بیبی کا ہاتھ مانگا تھا. بابا، یہ بیبی گرل کون ہے؟ اس نے اپنے بابا سے سوال کیا. یہ وہ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ شامیر کو کیا جواب دیں کہ اس نے خود ہی بولنا شروع کر دیا. میں اس کے ساتھ کھیل لوں؟ یہ بہت پیاری ہے. میں اسے اپنی دوست بناؤں گا اور اس سے شادی کروں گا. آپ میری شادی کر دیں گے اس سے؟ اس کے چہرے پر بہت معصومیت تھی. شامیر کی بات پر وہ ہنس پڑے اور پھر اسے پیار سے سمجھانے لگے. جی نہیں، ابھی آپ بہت چھوٹے ہو. ابھی آپ کی شادی نہیں کر سکتے. نہیں بابا، میں بڑا ہو گیا ہوں. اس نے جلدی سے چھلانگیں لگانا شروع کر دی تاکہ وہ بابا کو لمبا لگے. اس بار جہازیب ہمدانی کے قہقہے بہت بلند تھے. انہوں نے اسے گود میں بھیج کر بہت سا پیار کیا اور جب الگ کیا تو وہ اپنی اسی رٹ پر قائم تھا. آخر ہتھیار جہازیب کو ہی ڈالنے پڑے اور انہوں نے اسے رسانیت سے سمجھایا. شامیر، آپ بڑے ہو گئے ہو سچی میں، پر ابھی آپ کو بہت سا پڑھنا ہے اور میری طرح ایک گھر بنانا ہے، اپنا بزنس کرنا ہے. پھر آپ جس سے کہو گے میں آپ کی شادی اس سے کروا دوں گا. اوکے؟ نہیں پاپا، مجھے بس اسی سے شادی کرنی ہے. اوکے میری جان، اسی سے کروا دوں گا. پرومس؟ جی جی پرومس. شامیر انہی خیالوں میں گم گاڑی چلا رہا تھا. آج وہ اپنا گھر، بزنس، سب کچھ اسٹیبلش کر چکا تھا اور پاپا کو ان کا وعدہ یاد دلانا تھا. جب اسے ایک ہیولا سا گاڑی کی سیٹ میں نظر آیا اس نے جلدی سے بریک پر پاؤں رکھا پر گاڑی اس وجود کو ہوا میں اچھال چکی تھی. دور مؤذن تہجد کی صدا دے رہا تھا. نیند کتنی بھی گہری ہو یہ صدا جہازیب ہمدانی کو ہمیشہ جگا دیتی تھی. لیکن نماز قائم کرنے سے پہلے وہ گھر سے باہر نکلتے اور دور تک نظر دوڑاتے کہ کہیں آج بھی کوئی رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حیوانیت پر نہ اتر آیا ہو. آج بھی وہ سڑک پر کھڑے ارد گرد کا جائزہ لے رہے تھے جب ان کا موبائل بجنا شروع ہو گیا. انہوں نے جیب سے فون نکال کر دیکھا. شامیر کا نمبر تھا. انہوں نے جلدی سے کال ریسیو کی کہ رات کے اس وقت شامیر کی کال کسی خطرے کا احساس دلا رہی تھی. ہیلو پاپا، آپ کہاں ہیں؟ جلدی کلینک پہنچے. میں بھی پہنچ رہا ہوں، جلدی پلیز. اور لائن کٹ گئی. انہوں نے وہیں سے اپنی وائف کو کال کی اور اپنے کلینک جانے کا انفارم کر کے گاڑی نکالی اور اسے بھگاتے ہوئے کلینک پر پہنچے. کچھ ہی دیر میں شامیر بھی وہاں موجود تھا. اس نے گاڑی سے اترتے ہی چوکیدار سے کلینک کے اندر سے اسٹریچر منگوایا اور جہازیب اور شامیر نے مل کر اس لڑکے کو گاڑی سے اسٹریچر پر منتقل کیا. آگے کا کام اب جہازیب کا تھا. وہ جلدی سے لڑکے کو اپنے کلینک میں لے گئے اور ٹریٹمنٹ دینے لگے. شامیر بے چینی سے کلینک میں ٹہل رہا تھا. جہازیب کافی دیر بعد کمرے سے باہر آئے تو وہ تیزی سے ان کے پاس پہنچا اور لڑکے کی کنڈیشن کا پوچھنے لگا. پاپا، وہ زندہ ہے نا؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ پتہ نہیں وہ ایک دم سے کیسے گاڑی کے سامنے آ گیا. میں نے اسے وہیں فرسٹ ایڈ دی تھی پر بہت خون بہہ رہا تھا. اس کی پریشانی اس کے چہرے سے ظاہر تھی. جہازیب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر بولے، ڈونٹ وری، ہی از فائن مائی سن. تم نے بروقت فرسٹ ایڈ دے کر اسے کسی بڑے لاس سے بچا لیا ہے. دیٹس گڈ. پاپا، میری وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ مجھے گڈ کہہ رہے ہیں؟ اسے اپنے باپ کی یہ شاباشی پسند نہیں آئی تھی. اس کی اس بات پر جہازیب ایک لمحے کو خاموش ہوئے. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا
انہوں نے اسے ٹوک دیا اور خاموشی سے گھر جانے کو کہا۔ وہ کرسی پر بیٹھے اس لڑکے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ بر وقت فرسٹ ایڈ نے یا پھر پہلے دیکھ لیے جانے پر شامیر کے بریک لگانے نے اس لڑکے کو زیادہ جسمانی نقصان سے بچا لیا تھا۔ ٹانگوں پر چوٹ گہری تھی، گھٹنے کے جوڑ متاثر ہوئے تھے، پر امید تھی 2 یا 3 ماہ کے اندر وہ پھر چلنے کے قابل ہو جائے گا۔ پر رات کی تاریکی نے پھر کسی کو حیوان بنایا تھا، اور وہ اس حیوانیت کا شکار ہوا تھا، اور یہ نقصان زندگی بھر کا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ انہیں اب کیا کرنا چاہیے۔ لڑکے کو انستھیزیا دے دیا گیا تھا تاکہ وہ ذہنی اور جسمانی اذیت سے کچھ دیر دور رہے۔ پر کیا وہ پولیس کو بلائیں؟ اگر بلائیں تو وہ اس لڑکے سے تفتیش کے چکر میں کئی بار اسے پھر اس اذیت میں مبتلا کر دیں گے اور بات سرے عام ہو جائے گی۔ اور وہ جانتے تھے کہ اگر یہ بات کسی کو بھی پتہ چلی تو دنیا کبھی بھی اس لڑکے کو عزت سے جینے نہیں دے گی۔ اور بس انہوں نے اس بات کو راز ہی رکھنے کا فیصلہ کر لیا اور اس کے گھر والوں کو ڈھونڈنے کی پوشیدہ کوشش کرنے لگے۔ گھر کے پہلے سے کھلے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی گوپال ٹھکر کو بہت غصہ آیا۔ ان کا بیٹا 18 سال کا تھا، پر طبیعت میں لاپرواہی بہت تھی۔ اسی کے نتیجے میں محترم دروازہ بند کیے بغیر سو رہے تھے۔ سفر کی تھکن کے باعث اسے ڈانٹنے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے وہ راہداری سے گزرتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ شاور لے کر وہ کچھ فریش ہوئے تو اپنے بیٹے کے کمرے کا رخ کیا۔ کمرے کا دروازہ یہاں بھی پہلے سے کھلا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئے۔ سامنے اجمیر کا بیڈ تھا، پر یہ کیا؟ وہاں گتھم گتھا ہوئی بیڈ کی چادر ان کا منہ چڑھا رہی تھی۔ لیفٹ سائڈ کا اٹیچ باتھ روم کا دروازہ بھی کھلا تھا۔ کمرے کی تمام چیزیں بے ترتیبی سے گری پڑی تھیں، پر جس چیز نے انہیں چونکا دیا وہ ہنومان جی کی ٹکڑوں میں بٹی ہوئی چھوٹی مورتی تھی جسے اجمیر ہمیشہ اپنے پاس رکھتا تھا۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہاں ہوا کیا ہے اور ان کا بیٹا کس حال میں ہے۔ انہوں نے جیب سے موبائل فون نکالا اور پولیس اسٹیشن کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، انسپیکٹر معاذ ہیئر۔ سر، میرے گھر میں کچھ بہت برا ہوا ہے، آپ پلیز۔ گوپال ٹھکر کی آواز گلے میں ہی اٹک گئی۔ وہاں بیڈ کی سائڈ پر رسی کا کچھ حصہ نظر آ رہا تھا، شاید باقی حصہ چادر میں تھا۔ ہیلو، آپ گھر کا ایڈریس بتائیں، ہم پہنچ رہے ہیں۔ انسپیکٹر معاذ گھر کا تفصیلی جائزہ لے رہے تھے۔ گوپال ٹھکر کو گھر سے باہر ٹھہرنے کو کہا گیا تھا۔ وہ بہت احتیاط سے فنگر پرنٹس کلیکٹ کر رہے تھے۔ رسی پر اسکن کے کچھ ذرات اور خون بھی تھا۔ انہوں نے رسی، ہنومان جی کی مورتی کے ٹکڑے، چادر اور تمام ضروری مواد لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھیج دیا تھا۔ مسٹر گوپال، آپ پلیز ہمارے ساتھ تھانے چلیں، آپ سے کچھ پوچھ گچھ کرنا باقی ہے۔ گوپال زندگی کی متاح ہارے ہوئے جواری کی طرح پولیس جیپ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اجمیر ان کی کل کائنات تھا۔ اجمیر کو پانے کے لیے وہ ہر حد تک گئے تھے۔ اپنی اندھاگنی کے پاگل پن کا موجب بنے اور زندگی کے 9 ماہ اس پاگل عورت کے ساتھ گزارے جس کے لیے سب کچھ کیا۔ وہ ان سے کھو رہا تھا۔ وہ نڈھال سے جیپ میں بیٹھ گئے۔ معاذ انہیں تسلی دینا چاہتا تھا، پر کسی انہونی کے ہونے کے جتنے واضح ثبوت ملے تھے ان کو جھٹلانا ناممکن تھا۔ جہازیب اس لڑکے کے کپڑوں کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے جن میں وہ ایکسیڈنٹ کے وقت یہاں آیا تھا۔ لڑکے کو یہاں آئے دوسری رات تھی، پر وہ ابھی بھی غنودگی میں تھا۔ شرٹ کی فرنٹ پاکٹ پر کسی مشروب کے بھر کر خشک ہونے کا نشان تھا۔ انہوں نے اسے ناک کے قریب کیا تو شدید بدبو محسوس ہوئی۔ یہ شراب کی بو تھی، جیسے کسی نے اس کے سر پر شراب انڈیلی ہو تو کچھ حصہ جیب میں بھی بھر گیا ہو۔ انہوں نے مزید تلاشی لی۔ اب ان کا ہاتھ پینٹ کی جیب میں تھا۔ وہاں انہیں کچھ سخت سا محسوس ہوا جسے انہوں نے جلدی سے باہر نکالا۔ یہ 4 تہوں میں مڑا توڑا کاغذ تھا جو اصل میں اس کی رول نمبر شیٹ تھی۔ اس میں FSC پارٹ 2 کا انگلش کا کوسچن پیپر بھی تھا۔ یہ سب اس کے گھر والوں تک پہنچنے کے لیے کافی تھا۔ فرشتے، میں اندر آ جاؤں؟ فرشتے نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ تم پہلے ہی اندر آ چکے ہو؟ اور شامیر کی نظر اپنے جوتوں پر گئی جو دروازہ پہلے سے کھلا ہونے کی وجہ سے دہلیز سے کچھ آگے بڑھ چکے تھے۔ وہ بنا کچھ کہے آگے آیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ شامیر کی نظروں کی تپش وہ اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی، پر چہرہ نوٹ بک پہ جھکائے وہ خود کو اس سے بالکل لاتعلق ظاہر کر رہی تھی۔ کیا سوچا اب تم نے؟ کیا چاہتی ہو تم اب؟ تم جانتے ہو میں کیا چاہتی ہوں، لیکن پاپا نہیں پوری کرے تمہاری ضد تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے کس بات کی سزا دے رہی ہو تم؟ صرف اس بات کی کہ میں نے تمہیں وہ سچ بتا دیا؟ ہاں، اسی بات کی سزا دے رہی ہوں۔ تم نے مجھ سے میری پہچان چھین لی، لیکن یہ تمہاری پہچان تھی بھی کب؟ اور تم مجھے بھائی نہ کہتی تو میں تمہیں سب کچھ کبھی نہ بتاتا۔ شامیر شرمندگی سے نظریں جھکائے منمنایا۔ اور اگر تم مجھے یہ نہ بتاتے تو میں آج بھی تمہیں بھائی ہی سمجھتی۔
فرشتے واپس اپنی نوٹ بک پر جھک چکی تھی. مطلب بات ختم. وہ جانتا تھا کہیں نہ کہیں چاروں ناچار وہ محبت میں خود غرض ہوا تھا. کیا کبھی کوئی محبوب اپنی محبت کو پانے کے لیے ایسے بھی خود غرض ہوا ہوگا جیسے اسے ہونا پڑا تھا؟ اس کے ذہن میں وہ دن کسی فلم کی طرح چل رہا تھا اور فرشتے کے بھی. فرشتے، میرے کپڑے پریس کر دو پلیز جلدی سے. کیوں بھائی، آپ خود نہیں کر سکتے؟ اس نے ہٹ دھرمی سے منہ پھلا کر انکار کیا تھا. وہ 10ویں کے امتحان سے فارغ ہوئی تھی اور کام سے جی جان سے بھاگتی تھی. میں نے تمہیں 1000 دفعہ کہا کہ مجھے بھائی مت کہا کرو، نہیں ہوں میں تمہارا بھائی. شامیر غصے سے دھاڑا. ایک تو کام سے انکار، اوپر سے بھائی کی تکرار. جلتی پر تیل کا کام کیا تھا بالکل. آہا، میں آپ کو بھائی نہ کہوں تو کیا کہوں؟ وردہ بھی تو آپ کو بھائی کہتی ہے، اور نائلہ بھی، جبکہ وہ کام آپ کا ایک بھی نہیں کرتی. تب تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں. میں ہی بھائی کہوں تو گلا پھاڑتے ہیں آپ اپنا. فرشتے پر اس کی دھاڑ کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا، بلکہ وہ اسے اور چڑھانے پر تل گئی تھی. اور اب شامیر بھائی کے گردان کیے جا رہی تھی. اور وہ واقعی چڑ نہیں بلکہ تپ گیا تھا. نہیں ہو تم میری بہن، بلکہ تم میری ہونے والی بیوی ہو. محبت کرتا ہوں میں تم سے، تب سے جب شاید تم 3 سال کی بھی نہیں تھی اور میں شاید 7 سال کا تھا. تب تمہیں پاپا ہمارے گھر لائے تھے، اور تبھی میں نے پاپا کو بول دیا تھا کہ تم صرف میری ہو. شامیر غصے میں پیر پٹکتا وہاں سے جا چکا تھا، اور وہ اپنی جگہ بے حس و حرکت کھڑی اس کی بات میں کسی غلط فہمی کا عنصر ڈھونڈنے کی کوشش کرتی رہی تھی. اس کی یادداشت میں بہت سی باتیں گھوم رہی تھیں. اوئے، تم پٹھان تو نہیں ہو؟ اس کی کلاس فیلو ردا نے باتوں باتوں میں پوچھا تھا. نہیں، میں تو ٹھیٹھ پنجابی ہوں جی، ماما پاپا دونوں کی طرف سے. واقعی؟ پھر تمہارے نانا دادا کی طرف سے کوئی ضرور پٹھان رہا ہوگا. ہو سکتا ہے، مجھے کیا پتا. فرشتے نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے، پر ردا اسے کھینچ کے کلاس روم کی کبرڈ پہ لگے شیشے کے سامنے لے آئی. یار دیکھ تو صحیح، تو کتنی خوبصورت ہے، بالکل پٹھانوں جیسی گوری چٹی سرخ. اف، تمہارے بال کس قدر سنہری ہیں، پٹھانوں کے بالوں جیسے. اور تیری نیلی آنکھیں. کیا تمہارے گھر والے بھی ایسے ہی ہیں؟ نہیں، کوئی بھی نہیں. اس نے ایک ساتھ اپنے ماما پاپا اور تینوں بھائیوں کو سوچا، پر تینوں ہی کے بال کالے سلکی، آنکھیں بلیک اینڈ براؤن مکس اور رنگ گندمی صاف تھا. اس کی ماما کا رنگ گورا تھا، پر ایسا سرخ انگارہ نہیں جیسے فرشتے کا تھا. اسے اس احساس نے خوشی دی کہ وہ بہت پیاری اور مختلف ہے. پر آج شامیر کے الفاظ جسم سے اس کی روح کھینچ رہے تھے. شام کو جب فاطمہ ضروری خریداری کر کے واپس لوٹی تو فرشتے کو اپنا منتظر پایا. کہاں تھی ماما آپ؟ بیٹا بازار گئی تھی کچھ کپڑے لینے کے لیے تمہارے لیے. گرمیوں کی نئی کلیکشن آئی ہے، لو دیکھو، تمہیں پسند آئیں گے انشاءاللہ. انہوں نے کپڑوں کا شاپر آگے بڑھایا، پر فرشتے نے شاپر پکڑنے کے بجائے ان سے جو سوال کیا وہ ان کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لینے جیسا تھا. ماما، میں کس کی بیٹی ہوں؟ میں جانتی ہوں میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں، پر کس کی بیٹی ہوں؟ اور پاپا مجھے کہاں سے اور کیوں لائے تھے؟ آپ کو میری جان کی قسم، سچ بتائیں. وہ فاطمہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بہت پر یقین دکھنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ دعا اب بھی یہی کر رہی تھی کہ شامیر جھوٹا ہو. پر شامیر جھوٹا نہیں تھا. یہ بات اسے اپنی ماں کی چور آنکھوں نے بتا دی تھی. وہ بنا کچھ مزید کہے روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی. اس سے زیادہ کچھ جاننے کی اس میں ہمت نہیں تھی. ایک دم سے وہ اتنے سب اپنوں میں غیر ہو گئی تھی. رات کے 11 بج چکے تھے. اسے بھوک لگی تھی، پر کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا. اچانک اسے دروازے پر آہٹ کا احساس ہوا. فرشتے، اٹھو کھانا کھا لو. بھوک نہیں ہے مجھے. فرشتے نے دل کڑا کر کے انکار کر دیا تھا. آر یو شیور؟ اسپائسی کھچڑی بنائی ہے، تمہاری فیوریٹ، وہ بھی پودینے کی چٹنی کے ساتھ. کھانے کی خوشبو اسے پہلے ہی امتحان میں ڈال چکی تھی. اب پودینے کی چٹنی بھی ساتھ تھی تو وہ پھولے منہ کے ساتھ اٹھی اور اب سب بھول بھال کر بڑے بڑے کھچڑی کے لقمے منہ میں ڈالنے میں مصروف ہو گئی. جب وہ کھانا کھا چکی تو فاطمہ نے طمانیت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، فرشتے، تم ہماری بیٹی ہو، ہماری جان ہو. پولیس اجمیر اور ارون کو ڈھونڈ رہی تھی، لیکن ان کا کہیں سراغ نہیں مل رہا تھا. گوپال اجمیر کے کمرے میں زمین پر بیٹھے سسکیوں کے ساتھ رو رہے تھے. انہیں ہر طرف اجمیر کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں. وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں رکھی دیوی ماتا کی مورتی کے سامنے آئے تھے. کس پاپ کی سزا دی ہے آپ نے ہمیں؟ آپ کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا. آپ کا سچا بھکت تھا میں. اجمیر آپ نے ہی دان کیا تھا مجھے.
لیکن آپ کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہوا اور آپ نے کچھ نہیں کیا. میرے بیٹے کی چیخیں اس گھر میں گونجی اور آپ سنتی رہی بس. یا پھر آپ کو سنائی نہیں دیا؟ کیا آپ واقعی بس مٹی کی ایک مورت ہے؟ کیا واقعی کچھ دیکھ سن نہیں سکتی ہو ماتا؟ واقعی آپ کچھ نہیں ہو؟ اخبار میں لکھے کالم میں مورتیوں کے بارے میں انہوں نے یہ سب پڑھا تھا اور اب وہ مورتی کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے سوال کر رہے تھے. ان کے موبائل کی بیل بجی. بہت تیزی سے انہوں نے دایاں ہاتھ جیب میں ڈالا. موبائل نکالنے کے لیے مورتی وزنی تھی. بایاں ہاتھ ڈول گیا اور اب مورتی 2 ٹکڑوں میں بٹی ان کے پیروں میں پڑی تھی اور انہیں اپنے سب سوالوں کا جواب مل چکا تھا. ہیلو، مسٹر گوپال ٹھکر. جی، آپ کون؟ میں ڈاکٹر جہانزیب ہمدانی ہوں. آپ کا بیٹا اجمیر یہیں انڈر ٹریٹمنٹ ہے. آپ جلد از جلد میرے کلینک پر پہنچیں. جتنی جلدی ممکن تھا وہ کلینک پہنچے. کلینک کیا تھا؟ ایک چھوٹا سا اسپتال تھا. وہ باہر جہانزیب ہمدانی نام کا بڑا سا بورڈ آویزا تھا. گاڑی پارکنگ ایریا میں کھڑی کر کے وہ کلینک میں داخل ہوئے. پہلے کوریڈور تھا جس میں گھاس کے درمیان رنگ برنگے پھولوں کے انتظار سے جہانزیب ہمدانی لکھا تھا. گلاس ڈور کھول کے وہ اندر داخل ہوئے تو پہلی نظر دیوار پر لگی سینری کی طرف گئی جس پر لکھا تھا A thing that happened was worst, but a thing you will get cause of this worst is precious. In every situation, always say thankful to Allah. یعنی جو ہوا وہ بہت برا تھا، پر اس برے سے جو چیز آپ پاؤ گے وہ نایاب ہوگی. ہر حال میں ہمیشہ اللہ کے شکر گزار رہیں. مسٹر گوپال ٹھکر؟ جی آئیے، میں آپ کا انتظار کر رہا تھا. اب وہ جہانزیب ہمدانی کے ہمراہ ان کے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے. میں اپنے بیٹے سے ملنا چاہتا ہوں پہلے. جہانزیب نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا. میں آپ کو اس سے ملوانے سے پہلے کچھ بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ پیشنٹ کے سامنے خود کو نارمل رکھ سکیں. میں سب کچھ جان چکا ہوں ڈاکٹر صاحب. پولیس مجھے سب بتا چکی ہے. بس آپ مجھے میرے بیٹے سے ملوا دیں پلیز. وہ جہانزیب کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے تھے. اوکے چلیں. اب وہ اجمیر کے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے. گوپال کو اپنے بیٹے پہ گزری رات پھر رلانے لگی جب جہانزیب نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا پلیز روئیں مت. اجمیر پہلے بھی خودکشی کی کوشش کر چکا ہے. اگر آپ اس طرح ملیں گے تو اسے زندگی کی طرف واپس کیسے لایا جا سکے گا؟ ہمت رکھیں. زندگی میں ایسا بہت کچھ ہو جاتا ہے جو انسان کو اس کی برداشت سے بہت زیادہ لگتا ہے، پر اللہ انسان کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا. مایوسی کفر ہے. حوصلہ رکھیں پلیز. جہانزیب اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے جا چکے تھے. گوپال نے آنسو پوچھے اور کمرے میں داخل ہو گئے. ان کی نظر بیڈ پر لیٹے اجمیر پر پڑی. اس کے سر پر پٹی تھی اور ٹانگوں پر پلستر. انہوں نے اس کے ماتھے کو چوما اور اجمیر کو پکارا. اجمیر نے ان کی طرف دیکھا اور نظریں جھکا لی. دونوں خاموش تھے. کہنے کو کوئی لفظ نہیں مل رہا تھا. صرف آنسو تھے جو مسلسل بہہ رہے تھے. اجمیر کے لیے وہ رات ایک عذاب کی سی تھی جو ارون تایا کے روپ میں اس پر اتری تھی. وہ FSC پارٹ 2 کا آخری پیپر دے کر گھر آیا تھا. اس کے پیپر سیکنڈ شفٹ کے تھے، سو واپسی میں رات ڈیرے ڈال چکی تھی. وہ کئی دن دوستوں کے ساتھ گروپ اسٹڈی کر کے آج گھر لوٹا تھا. مین گیٹ کا تالا کھول کر وہ گھر میں داخل ہوا. وہ جانتا تھا بابا کل شام تک واپس آ جائیں گے. وہ خود کو بہت ریلیکس محسوس کر رہا تھا. وہ بات لے کر فریش ہوا اور دھڑام سے بستر پر گر گیا. بہت دنوں کی نیند آج پوری ہونی تھی. وہ گہری نیند میں تھا جب اسے کھڑاک کی سی آواز آئی. جو بات اس کے ذہن میں پہلی آئی وہ یہی تھی کہ وہ مین گیٹ لاک کرنا بھول گیا ہے اور اب کوئی چور ڈاکو گھر کے اندر گھس آیا ہے. وہ ششو پنج میں تھا کہ کیا کرے کیا نہ کرے جب ارون تایا کا چہرہ اس کے کمرے کے دروازے پر ابھرا. اوئے، تو نے دروازہ بند نہیں کیا تھا گھر کا؟ کوئی چور آ جاندہ پھر؟ او ارون تایا، آپ کے ہوتے ہوئے کسی چور کی کیا ہمت جو ہمارے گھر میں گھسے؟ وہ بہت پیار سے بیڈ سے اتر کر ان کے گلے لگ گیا. ان سے شراب کی بو آ رہی تھی جو اجمیر کو سخت ناپسند تھی. وہ مسکراتے ہوئے ان سے دور ہٹ گیا. ان کے ہاتھ میں شراب کی بوتل بھی تھی. وہ حیران سا اس بوتل کو دیکھ رہا تھا. گھڑی رات کے 12 بجا رہی تھی. بابا نے کبھی ارون کو شراب کے نشے میں گھر آنے کی اجازت نہیں دی تھی اور وہ باقاعدہ بوتل لے کر آئے تھے. پیے گا؟ اجمیر کو بوتل کی طرف متوجہ پا کر اس نے آفر کی. نہیں، آپ کو پتہ میں شراب نہیں پیتا، نہ ہی مجھے پسند ہے. ارون کی آنکھوں میں عجیب سی شیطانیت محسوس ہوئی تھی اسے، اور اسی لیے اس کا لہجہ سخت ہو گیا تھا. وہ تھوڑی سی پی کے تو دیکھ لے، دنیا بھول جائے گا. نہیں ارون تایا، مجھے نہیں پینی، آپ جاؤ یہاں سے.
اب کہ اجمیر کے لہجے کی سختی ارون کو محسوس ہوئی تھی، اس نے ایک دم اجمیر کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور شراب اس کے منہ سے لگانے کی کوشش کی۔ اجمیر نے اپنا منہ سختی سے بند کر لیا۔ غصے اور نشے کے ملے جلے اثرات میں جب ارون کو کچھ سمجھ نہ آئی تو اس نے بوتل اس کے سر پہ الٹا دی۔ اجمیر مکمل طور پر اس کی گرفت میں تھا اور ارون جنون کے ساتھ بوتل خالی ہوتے دیکھ رہا تھا۔ خالی بوتل سائڈ پہ پھینکتے ہوئے اس نے اجمیر کو کندھے سے پکڑ کر بیڈ پر گرا دیا۔ اجمیر اندھا دھند ہاتھ پیر مار کر اسے خود سے دور رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا ہاتھ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پڑی ہنومان جی کی مورتی سے ٹکرایا۔ ارون نے اجمیر کے گلے سے چین اتار کر اس کے ہاتھ باندھ دیے تھے۔ باپ کا لاڈوں پلا لڑکیوں سے بھی نازک سا اجمیر اس کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ ارون اب شراب کے نشے میں دھت وہیں پڑا سو رہا تھا۔ اجمیر کے پورے جسم میں شدید درد تھا، پر اسے اس درد سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ارون سے زیادہ اسے خود اپنے آپ سے گھن آ رہی تھی۔ اس نے دانتوں سے چین کی گرہ کھولی، اپنا لباس مکمل کیا اور بنا ہٹ کیے وہاں سے نکل آیا۔ گوپال ٹھکر نے اپنا یہ گھر رہائشی کالونی سے ذرا ہٹ کر کچھ دور بنوایا تھا، کیونکہ یہ مسلمانوں کی کالونی تھی اور وہ مسلمانوں سے دور رہنا چاہتا تھا، اسی لیے اجمیر کی چیخوں کی آواز کسی نے نہیں سنی تھی۔ وہ اپنے علاقے سے منسلک مین روڈ پہ نکل آیا تھا۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ اس نے گھڑی پہ وقت دیکھا اور پھر چلنے لگا۔ سڑک پہ ابھی ابھی کوئی گاڑی ٹرک آتا جاتا نظر آ رہا تھا۔ وہ اس جگہ سے بہت دور جانے کی کوشش کر رہا تھا، پر کتنا بھی دور کیوں نہ چلا جائے، یہ رات اس کے ساتھ کسی سائے کی طرح چپکی تھی۔ تب اس کے ذہن میں ایک ہی ترکیب آئی اور وہ سڑک کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ تیز رفتاری سے اپنی طرف گاڑی کو آتا دیکھ کر اس نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ اجمیر! اس نے چونک کر اپنے بابا کی طرف دیکھا جو اسے خیالوں کی دنیا سے واپس لے آئے تھے۔ کیسے ہو بیٹا؟ ارون تایا کہاں ہے؟ کیوں کیا انہوں نے میرے ساتھ ایسا؟ پتہ نہیں، پولیس ڈھونڈ رہی ہے۔ ایک بار مل جائے بس، میں زندہ نہیں چھوڑوں گا اسے۔ گوپال نے اشتعال کے ساتھ اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ میرا نقصان تو پورا نہیں ہوگا نا تب بھی؟ میں مر جانا چاہتا ہوں ابھی، اسی وقت۔ پلیز بابا، میں لوگوں کو فیس نہیں کر سکتا، پلیز مجھے مار دیں پلیز۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا۔ انہوں نے اٹھ کر اسے گلے لگا لیا۔ اب وہ دونوں مل کر رو رہے تھے۔ کلینک اپنے کولیگ ڈاکٹر سرفراز کے حوالے کر کے جہانزیب ابھی ابھی گھر پہنچے تھے۔ وہ مسلسل 2 راتوں سے کلینک میں تھے۔ اب تھکن سے ان کا برا حال تھا۔ وہ کلینک کی طرف گئے جہاں فاطمہ اور فرشتے رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ السلام علیکم۔ انہوں نے دونوں کو مشترکہ سلام کیا، پر جواب صرف فاطمہ نے دیا۔ فرشتے کسی غیر کی طرح رخ موڑ چکی تھی۔ جہانزیب نے فرشتے کو خاص طور پہ مخاطب کر کے کہا، فرشتے، چائے لے کر میرے کمرے میں آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جا چکے تھے اور فرشتے سوالیہ نظروں سے فاطمہ کو دیکھ رہی تھی۔ فاطمہ کندھے اچکا کر رہ گئی تھیں۔ ان کا شریک حیات ان سے بہت محبت کرتا تھا، پر فرشتے کے معاملے میں ان کو بھی تعلق رکھا تھا۔ وہ صرف اتنا جانتی تھی کہ فرشتے یتیم خانے سے نہیں لائی گئی تھی۔ فرشتے کا وہ حلیہ انہیں آج بھی یاد تھا۔ اس کے کپڑے، ہاتھ پیر، منہ سب مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ فاطمہ کے پوچھنے پر جہانزیب نے یہی کہا تھا کہ وہ کیچڑ میں گر گئی تھی اور بس۔ اس کے بعد انہوں نے اس کے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھے چائے کا سپ لیتے بغور فرشتے کو دیکھ رہے تھے، جو ان سے کچھ دور خود بھی صوفے پر بیٹھی بے چینی سے ان کے کچھ بولنے کی منتظر تھی۔ تم واقعی جاننا چاہتی ہو کہ تمہارے ماں باپ کون ہیں؟ جی۔ وہ بدقت اتنا ہی بول پائی تھی۔ آج وہ اپنے ماں باپ کے بارے میں جاننے والی ہے۔ اس احساس سے اس کا دل عجیب سی لے میں دھڑک رہا تھا۔ لیکن یہ کیا؟ جہانزیب قرآن لیے اس کے سامنے آئے اور اس کے سامنے مصحف پر ہاتھ رکھ کر بولے، میں جو کہوں گا اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے سچ کہوں گا۔ ایک خیال جو فرشتے کے ذہن میں تھا کہ پاپا جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، جہانزیب اس کی تردید کر چکے تھے۔ آج سے کافی سال پہلے کی بات ہے، جب ہم سب دوستوں نے مل کر دیہاتی علاقوں میں ابتدائی طبی امداد کی معلومات فراہم کرنے اور ضروری ٹریننگ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہم سب بھینی پنڈ گئے تھے۔ ارادہ خیمے لگانے کا تھا، پر گاؤں والوں نے رہائش کے لیے کمروں کا بندوبست کر دیا تھا۔ ہم دن میں باہر کیمپ لگا کر لوگوں کو معلومات فراہم کرتے اور رات کو تھک ہار کے ایسے سوتے کہ صبح گاؤں والوں کی چائے ہی ہمیں اٹھاتی اور ہم پھر سے اپنے کام میں جٹ جاتے۔ وہاں کے لوگ بہت اچھے ملنسار تھے۔ ہم وہاں دیسی گھی کے پراٹھے اور وہ بھی خالص مکھن اور چائے کے ساتھ بنا ان سے مانگے روز کھاتے تھے۔ ان کے ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔
نظریں ہاتھوں پہ ایسے جمی تھی جیسے ابھی بھی ان کے ہاتھ میں دیسی گھی کے وہی پراٹھے ہوں۔ فرشتے نے ہلکے سے کھنکار کر ان کی محویت کو توڑا اور انہوں نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر بولے، کیمپ کا آخری دن مکمل ہو چکا تھا۔ میرے سب دوست واپس چلے گئے تھے، پر میں ایک دن کے لیے اور وہیں رک گیا تھا۔ مجھے شروع سے دیہاتی علاقے پسند تھے۔ سب کو گاؤں کی صبح پسند ہوتی ہیں، پر مجھے گاؤں کی رات پسند ہے۔ بڑی پراسرار سی ہوتی ہے گاؤں کی رات، گہری، کالی، خاموش جگنوں کی روشنی سے چمکتی ہوئی رات۔ جب میں نے ایک آدمی کو کسی چیز کو کندھے سے لگائے رہائشی ایریا سے دور جاتے دیکھا، ایک انجانے سے احساس کے تحت میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ ایک لمحے کے لیے وہ رکے، ٹھنڈی چائے کا ایک اور سپ لیا اور فرشتے کی طرف دیکھا جو بت بنی سانس رو کے ان کو سن رہی تھی۔ پھر وہ شخص اب قبرستان میں داخل ہو چکا تھا۔ اس قبرستان کی دیواریں بمشکل 5 فٹ اونچی ہوں گی شاید۔ میں باہر ایک دیوار سے چھپ کے اس شخص کی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اس کی منزل یہی تھی۔ اس نے اپنے کندھے سے لگی چیز اتار کر زمین پر رکھی اور سائڈ پر پڑے کھرپے سے زمین کھودنے لگا۔ میں اسی سوچ میں تھا کہ وہ کسی چیز کو دفنانا چاہتا ہے جب مجھے اس چیز کے حرکت میں آنے کا احساس ہوا۔ وہ ایک بچی تھی جو اٹھ کر آنکھیں رگڑ رہی تھی۔ وہ اس منظر میں کھو چکے تھے اور زبان ادھورے لفظ بڑبڑا رہی تھی۔ بابا جی، اچھی کتے ہاں، یعنی ابا جی ہم کہاں ہیں؟ اس شخص نے ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں کوئی دیکھ یا سن نہ رہا ہو، پھر بولا، اور چپ کر روئے، نہیں تو ایک تھپڑ لگا دوں گا تیرے۔ میں نے گھر جانا ہے، ماں کے پاس، تو میں نے ابھی گھر لے کے جاؤ نا۔ بچی پر اس کی دھمکی کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب وہ بلند آواز میں رونا شروع ہو گئی۔ جب اس آدمی کا زوردار تھپڑ اس کے گال پہ لگا تو وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ تھپڑ کی گونج میرے حوصلے بھی پست کر چکی تھی۔ میں جان چکا تھا کہ میں اس دیہاتی حیوان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ آدمی ایک گہرا گڑھا کھود چکا تھا۔ پھر اس نے گڑھے کے سرہانے ایک مورتی رکھی اور بچی کو گڑھے میں دھکیل دیا۔ بچی پھر سے چیخنے لگی، بابا مجھے یہاں سے نکالو، مجھے یہاں سے نکالو بابا، یہاں کیڑے مجھے کھا جائیں گے، مجھے نکالو بابا۔ جہازیب سسکیوں کے ساتھ رونے لگے۔ فرشتے گھبرا گئی۔ اس نے پہلی بار اپنے پاپا کو ایسے روتے دیکھا تھا۔ وہ خود بھی رو رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کرے، کیسے سنبھالے اپنے پاپا کو جنہیں اس نے خود بکھیرا تھا۔ تبھی شامیر اور فاطمہ کمرے میں داخل ہوئے۔ شامیر نے باپ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ اور فاطمہ بہت دیر سے باہر کھڑے سب سن رہے تھے، لیکن اپنے باپ کی یہ حالت دیکھ کر شامیر کمرے میں آ گیا اور ساتھ ہی فاطمہ بھی۔ شامیر کو اپنے پاس پا کر جہازیب کو بہت تقویت محسوس ہوئی تھی، اور ایسا ہی کچھ فرشتے نے بھی محسوس کیا تھا۔ پانی کا گلاس جہازیب کو دے کر فاطمہ فرشتے کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی اس وقت فرشتے کو سب سے زیادہ انہی کی ضرورت تھی، اپنی ماں کی ضرورت۔ جہازیب اب سنبھل چکے تھے اور اب وہ چاروں ماضی میں ان کے ہمراہ تھے۔ وہ دیہاتی بڑی تیزی سے اس گڑھے کو مٹی سے بھر رہا تھا اور ساتھ ساتھ کوئی منتر پڑھ رہا تھا۔ گڑھا مٹی سے بھر چکا تھا۔ بچی کی چیخیں دم توڑ رہی تھیں۔ دیہاتی نے اس بھرے ہوئے گڑھے کے اوپر بیٹھ کر مورتی سے کچھ دعا مانگی اور پھر تیزی سے بھاگتا ہوا قبرستان سے باہر نکل گیا اور دور تک بھاگتا ہی رہا۔ جس تیزی سے وہ قبرستان سے نکلا تھا، اسی تیزی سے میں دیوار پھلانگ کر قبرستان میں داخل ہوا اور احتیاط سے جلدی جلدی گڑھا کھودنے لگا۔ بچی کی چیخیں دم توڑ چکی تھی۔ میں نے بچی کو گڑھے سے نکالا اور اس کا سانس بحال کرنے لگا۔ بچی کو باہر نکالتے ہوئے وہ بت گڑھے میں گر گیا تھا۔ جلدی جلدی میں وہ بھی گڑھا کچھ حد تک مٹی سے دوبارہ بھر چکے تھے۔ بچی ہوش میں آ چکی تھی، پر اتنی سہمی ہوئی تھی کہ کچھ بھی کہنے یا کرنے کے بجائے چپ تھی۔ ایک شخص اسے کندھے پر اٹھا کے یہاں لایا تھا اور دوسرا شخص اسے کندھے پہ اٹھا کے وہاں سے لے گیا تھا۔ بظاہر دونوں انسان تھے، پر حقیقت میں پرکھا جائے تو انسان صرف ایک تھا، دوسرا حیوان تھا۔ وہ اس بچی کو لے کر واپس کمرے میں آئے۔ وقت بہت کم تھا۔ انہوں نے بچی کو چادر میں لپیٹا، اپنا سامان پیک کیا اور راتوں رات وہاں سے نکل گئے۔ صبح میں گرمی کی تپش شامل ہو چکی تھی جب جہازیب اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے بار بار بیل بجا رہے تھے۔ فاطمہ فجر کی نماز کے بعد سونے کی عادی نہیں تھی، پر اتنی تیزی سے بجتی بیل نے جاگتے ہوئے بھی انہیں دروازے تک بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ کون ہے؟ فاطمہ نے جہازیب سے بچی کو لیتے ہوئے پہلا سوال یہی پوچھا تھا۔ ہماری بیٹی۔ اور یہ مٹی؟ کیچڑ میں گر گئی تھی۔ جہازیب جواب دے کر اپنے کمرے میں چلے گئے تھے اور وہ حیران پریشان کھڑی اس بچی کو دیکھنے لگی جو اپنی نیلی نیلی آنکھوں سے بڑے غور سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ فاطمہ کو وہ کوئی فرشتہ لگی تھی اور اسی لیے اس نے بچی کا نام فرشتے رکھ دیا تھا۔ آج وہ سب کچھ جان چکی تھی۔
لیکن خوشی کے بجائے اس کے حصے میں خسارہ ہی آیا تھا۔ پہلے سب اس کے لیے غیر ہوئے تھے، پر آج اپنی الگ شناخت پانے کے بعد اسے لگا کہ وہ سب کے لیے غیر ہو گئی ہے۔ وہ اپنی تمام تر ہمت اکٹھی کر کے کمرے سے باہر جانے کے لیے اٹھی جب جہانزیب نے اس سے سوال کیا تھا، ملنا چاہو گی اپنے اصلی باپ سے؟ گوپال ٹھکر ہے نام تمہارے باپ کا، اور تمہارا بھائی اجمیر گوپال۔ ملنا چاہو تو کل کلینک آ جانا، ملوا دوں گا میں تمہیں ان سے۔ یہاں پر پارٹ 1 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 2 سماعت فرمائیں۔